بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ مسجد نبی کے لیے گارا بنا رہے تھے اپنے پاؤں سے غالباً، تو اتنے میں ایک رومی قاصد ملنے کے لیے آیا، تو صحابہ اکرام لے آئے۔ اس وقت حضرت عمر امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، تو اس نے کہا جی آپ کے خلیفہ سے ملنا ہے، تو وہ لے آئے۔ اس وقت وہ گارا تیار کر رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت عمر نے پوچھا ہاں بھئی کیا بات ہے، کس طرح آنا ہوا؟ کہا جی یہ آپ کے لیے میں ایک کچھ تحفے لایا ہوں اپنے بادشاہ کی طرف سے، آپ کو دینے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کیا ہیں؟ تو اس نے کہا جی یہ ہمارے ملک کی سب سے اچھی خوشبو ہے، یہ آپ کے لیے بھیجی ہے۔ تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ نے لے کر اس کا ڈھکن کھول کے تو ڈھیل دیا سارے کا سارا، وہ جو گارا تیار کر رہے تھے مسجد نبی کی دیواروں کے لیے۔ تو پوچھا کوئی اور چیز؟ تو اس نے کہا جی یہ سب سے خوبصورت عورت ہے ہماری، باندی ہے، پہلے باندیوں اور غلاموں کا رواج ہوتا تھا، تو یہ سب سے خوبصورت لڑکی ہے، آپ کی نظر کرتے ہیں ہمارے بادشاہ نے کی ہے۔ تو حضرت عمر نے ایک غلام کو بلایا اور اس کو جو ہے نا یہ دے دی، کہا کہ یہ تم لے جاؤ۔ کہا جی اور کچھ؟ تو اس نے کہا جی یہ ایک سب سے بہترین زہر ہے ہمارے ملک کا، تو یہ آپ اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، اس سے جو آپ کی تلوار کی دھار ہے اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ پہلے جو اپنے تلواریں ہوتی تھیں ان کی جو دھار ہوتی تھی اس کو جو ہے نا بجھاتے تھے، یعنی اس کے ساتھ لگا کے تو آگ میں اس کو وہ سخت کر دیا کرتے تھے اس کے ساتھ۔ جب وہ دشمن کو لگتی تھی تو وہ پھر اس کی کاٹ کے ساتھ زہر کا اثر بھی زخم کے اندر چلا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ نقصان بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ شیشی لی، ڈھکن کھولا اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ پڑھ کے تو ساری کی ساری وہ پی گئے۔ جب پی گئے تو وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا، انہوں نے پیے نے کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ تو یہ واقعہ ہے بے رغبتی کا، دنیا سے بے رغبتی، کچھ نہیں چاہیے، خوشبو ساریوں ڈھیل دی، ہمیں دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ وہ جو خوبصورت لڑکی اپنے غلام کو دے دی، ہمیں کسی خوبصورت لڑکی سے بھی، باندی سے بھی، کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ اچھا وہ زہر جو نہ پی گئے دعا پڑھ کے، تو دنیا کی ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں۔ یعنی ان لوگوں کا مقصود سب کچھ اللہ کی ذات تھی، اپنی ہستی کو انہوں نے مٹا دیا تھا، اور جب اپنی ہستی کو مٹا دیا تھا اور سب کچھ اللہ کو وہ جانتے تھے، مانتے تھے، اللہ کی صفات پہ یقین تھا، تو بس پھر دنیا کی کوئی چیز انہیں اچھی نہیں لگتی تھی، کسی چیز کا ڈر خوف نہیں تھا، محبت صرف اللہ سے تھی اور اللہ کے لیے محبت تھی۔ تو پھر کیوں نہ ہوتا کہ دنیا کیوں نہ ان کے قدم میں نہ آتی؟ اس دنیا اللہ نے ڈھیر لگا دیا، روم فتح، ایران فتح، تو اللہ رب العزت نے یہ علاقے ان کے قدموں میں، ان کے ہیرے جواہرات اور ان کی جو بیٹیاں تھیں کسریٰ کی، وہ غلام بندیاں بن کے آ گئیں۔ ایسی فتوحات اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ تو ففروا الی اللہ، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف۔ یہ ان لوگوں پہ صادق تھا کہ انہوں نے اپنی دوڑ اللہ کی طرف لگائی۔ اللہ نے دنیا کو غلام بنا کے ان کے قدموں میں پھینک دیا، اور ہم نے دوڑ لگائی بالکل اس کے اپوزٹ، اس کے اگینسٹ، دنیا کی دوڑ لگائی، تو دنیا ہم سے بھاگ رہی ہے، ہم پیچھے پیچھے، دنیا آگے آگے، اور وہ آگے آگے ہوتے تھے، دنیا ان کے پیچھے پیچھے ہوتی تھی۔
صحابہ کے دل میں جو ہے نا وہ ایمان تھا، دین تھا، دنیا ہاتھ میں تھی، کوئی تقاضا آتا دنیا پھینک دیتے تھے، دین کے لیے استعمال ہو جاتے تھے، نکل جاتے تھے۔ ہمارے دل میں دنیا ہے، ہاتھ میں دین ہے، جب کوئی ایسی بات آتی ہے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے جتنے سسٹم ہیں ہمارے معاشروں کے، ہمارے ملکوں کے، یہ سارے کے سارے اسی بنیاد پر چل رہے ہیں۔ دنیا کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کوئی خوف نہیں ہے، نہ کوئی صدر وزیر اعظم ملک کا بڑا سربراہ، نہ اسے عوام کا وہ درد ہے، اور نہ جو ہے عوام کے اندر ہے جو ہے وہ صحیح معنوں میں اپنے کسی لیڈر کی محبت ہے اور اس کی اطاعت۔ وجہ بنیادی یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو اللہ نے پھر جو ہے نا سارا نظام تہس نہس کر دیا۔ کبھی ہم میں بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم میں بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تھے تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ تو یہی زمین تھی، ایسے ہی مسلمان تھے، لیکن کیا تھا، دنیا ان کی مانتی تھی، زمین ان کی مانتی تھی، آسمان ان کی مانتا تھا، ہوائیں ان کے تابع تھیں، پانی ان کے تابع تھا۔ دریائے نیل کے پانی کو کیسے اللہ نے تابع کر دیا، زمین کو اللہ نے زلزلہ آتا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کوڑا مارتے تھے کہ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا، وہ زلزلہ رک جاتا تھا، زمین تابع ہے۔ اور جنگل کے جانوروں کو صحابہ کرام افریقہ کے جنگلوں میں جا رہے ہیں اور جنگل کے جانوروں سے کہتے ہیں کہ جنگل یہ حصہ خالی کر دو، یہاں محمد کے غلام آ گئے ہیں۔ سب جانور اپنے بچوں سمیت اٹھا کے جا رہے ہیں کہ یہ محمد کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بالکل نظام تہس نہس ہے، کافر ہمارے پر حاوی ہیں، آسمان ہم پہ برسا رہا، زمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی، ہوائیں ہمارے خلاف، پانی ہمارے خلاف، ہر چیز، کبھی سیلاب، کبھی زلزلہ، کبھی دشمن کا خوف، کبھی کیا، ہم بک چکے ہیں، ہمارے لیڈر بھی بک چکے ہیں، ہماری پبلک بھی دین سے دور ہو چکی ہے۔ تو یہ بنیادی وجوہات ہیں، بنیادی کازز ہیں، ان کو جو ہے نا جب تک حل نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، تو تب تک یہ خواب ہیں، یہ سارے خواب ہیں معیشت کے کہ معیشت ایسے ٹھیک ہو جائے گی، ویسے ٹھیک ہو جائے گی۔ مسلمان جب تک اللہ کا نہیں ہوگا اس کی معیشت کب ٹھیک ہوگی، کیوں کر ٹھیک ہوگی؟ دنیا کافر کے لیے ہے، مسلمان کے لیے قید خانہ ہے۔ تو مسلمان کے لیے صرف ایک چیز ہے دنیا میں کامیابی کے لیے، دنیا کی کامیابی کہ یہ اللہ کا ہو جائے، جیسے صحابہ اللہ کے ہو گئے، اور اس کے بعد کے دور کے اندر بھی جب مسلمان اللہ والے بنے تو اللہ نے انہیں غلبہ عطا فرما دیا۔ ہمارے لیے تو ایک زندہ مثال ہے، ہمارے پڑوس کے اندر لوگ ہیں طالبان، اللہ نے کیسے ان کو جو ہے نا بے شمار نیٹو کے بے شمار ممالک، دنیا ساری ان کے پر آ گئی، اللہ نے انہیں فتح عطا فرما دی۔ کوئی ایٹم بم ان کے پاس نہیں ہے، کوئی بڑی بڑی ٹیکنالوجیز ان کے پاس نہیں ہے، صرف ایک چیز ہے ایمان، اور اس کے بل بوتے پر انہوں نے سب کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ پھر بھی ہم سبق نہ سیکھیں تو پھر کیا کہنا چاہیے کہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے کہ اس کے آگے بین بجاتے رہو، بھینس کو کچھ نہیں پتہ ہوگا۔ تو مسلمانوں کو جو ہے نا بھولا ہوا سبق یاد کراتے رہو، لیکن اگر مسلمان اس سبق کو یاد کرنا چاہے نہیں تو پھر کیا کیجیے۔ السلام علیکم۔